حق سچ بات کے سامعین، السلام علیکم۔ جیسا کہ ہمارے چینل کے نام سے ظاہر ہے کہ ہم نے جب بات کرنی ہے وہ حق سچ کی کرنی ہے، اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کا ذکر ہو۔ اولیاء اللہ کون لوگ ہیں، اولیاء اللہ سے تعلق ہم میں کیا چینجنگ لاتا ہے۔ لیکن میں نے جب اس کا مطلب کہنے کے ایک سروے کیا، جانچا، تو پتہ چلا کہ ہم لوگوں کو تو اچھا بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شاید یا تو بہت ساری اس میں مختلف قسم کی باتیں یہ ہو سکتی ہیں جس کے پیچھے ہم لوگ چل رہے ہیں، کہ یا تو ہم لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، اور یا ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دنیا کی زندگی سب سے اچھی زندگی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں جو دنیا کے فائدے ہیں ہمیں صرف وہی چاہیے۔ جو باتیں ہم لوگ کرتے ہیں یا جس طرف دھیان دلاتے ہیں کہ یار اپنے ذہن میں اس کو تھوڑا سا لاؤ کہ آپ کے اندر یہ بات چلے، جو آپ کے اندر کے دروازے کو نوک کرتی رہے، کسی وجہ دروازہ کو، لیکن ضرورت ہی نہیں کسی کو۔ ہم لوگ خوش ہیں، اپنے گند جو گھر کا گند ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں، ہم سہ کے آگے پھینک دیتے ہیں، ہم خوش ہیں۔ اس کی چھت پہ گند پھینک دیتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، کوئی بات کرے یہ کس نے پھینکا، تو الٹی سیدھی باتیں کر کے جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، دکان کے آگے جو 4 فٹ کا یا 5 فٹ کا فٹ پاتھ ہے اس پہ پہلے قبضہ کر کے دکان کا سامان رکھتے ہیں، اس کے آگے ریڑھی لگوا دیتے ہیں، اور دوسری سائڈ وہ جو سامنے والی سائڈ ہے اس پہ بھی وہی کرتا ہے، تو سڑک اور چھوٹی ہو جاتی ہے اور آنے جانے والوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہم اس پہ فخر کرتے ہیں۔ کوئی ہمیں کہہ دے کہ بھائی تھوڑا یہ اندر کر لو، یہ آپ دکان نہیں ہے، یہ فٹ پاتھ ہے یا راستہ ہے، تو اس سے لڑنے لگ جاتے ہیں کہ بوتا جانا ماما چل نکل، مار کھانی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسی میں بڑے خوش ہیں۔ ہم اپنی پرابلم لے کے کسی کے پاس بھی جاتے ہیں، وہ ان کو پڑھ دیتے ہیں، بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں، نہ بڑے چھوٹے کا لحاظ کہ ادب سے بات ہی کریں۔ جتنا زور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آقا نے اچھے اخلاق پر دیا ہے، ہم لوگ اتنے ہی دور ہیں اچھے اخلاق سے، کیونکہ وہی بات ہے کہ ہمیں اچھائی چاہیے ہی نہیں۔ ہمیں وہ عنایات جو اس زندگی میں، قبر میں، موت کے وقت میں اور آخرت میں جو ملیں گی، ہمیں وہ نہیں چاہیے۔ ہمیں اسی زندگی میں، یہ جو چند دن کی زندگی ہے جس کا بالکل بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، جو کسی وقت بھی ختم ہو سکتی، ہم نے جو اکٹھا کیا ہوگا، پیسہ، دولت، سونا چاندی، پلاٹ، گھر بار، کوٹھیاں، کاریں، وہ سب یہیں چھوڑ کے جانی پڑے۔ ہمارے آقا، ہمارے سرکار، ہمارے سردار پیران نتیج شہنشاہ بغداد شاہ میرعلی سرکار فرماتے ہیں کہ مکانوں کی تعمیر میں تو اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ رہیں گے دوسرے اور حساب دے گا تو۔ یہ اتنی گہری بات ہے کہ دنیا کی زندگی میں مصروف ہو، دنیا کی چیزیں بنائی جا رہے ہو، اور بناتے بناتے موت آ جانی ہے، پھر اس میں یا اولاد یا رشتہ دار جو دوسرے رہیں گے، اور میں ان سب چیزوں کا حساب دے رہا ہوں۔ تو بات سمجھنے کی ہے، اگر حلال ہے تو حساب ہے، حرام ہے تو پھر عذاب ہے۔ اس سوچ ہماری اس طرف جاتی ہی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم بہتری کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے؟ ہم نے قسم کھا لی ہے کہ نہیں، ہم نے ادھر ہی جڑنا ہے، اس زندگی میں بس سیٹل ہونا ہے، سیٹل، گڈیاں، کوٹھیاں، یہ وہ چیزیں ہوں گی، چیزوں پہ قبضے ہوں گے، دوسرے کو برا کہتے جائیں گے اور اپنا کام اٹھائے رکھیں گے۔ اسی لیے تو ہم پہ عذاب آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ نہیں رہے، ہم پہ جو حکمران مسلط ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئے، کیونکہ ہمارے کردار ایسے ہیں۔ قرآن میں فیصلہ ہے کہ جیسی عوام ویسا حاکم۔ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بجائے
دوسرے کو برا بلا، اس کو غلط، وہ تو غلط، اپنے آپ کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ ٹھیک کریں گے تو اللہ پاک حاکم بھی اچھے بھیج دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہماری اصلاح کی ضرورت ہے ابھی، اور ہم اپنی اصلاح کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے، یہ کیسی بات ہے؟ اگر کوئی آپ کی توجہ دلائے، ہمیں ہماری مطلب غلطیوں کی طرف توجہ دلائے، تو ہم اس کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں اور اس کے خلاف دل کھول کے بولتے ہیں، بلکہ اس کو اپنے پاس ٹکنے بھی نہیں دیتے۔ میری التجا ہے آپ سب سے کہ خدا را کسی کو نہیں، اپنے آپ کو ٹٹولیے، اپنے اندر کو جانچیے، کیا واقعی ہم اس قابل ہیں کہ اگر ابھی موت آ جائے تو ہم لوگ کیا کریں قبر میں؟ ہاں، قیامت والے دن جو حساب و کتاب کا دن ہے، جو اتنا زبردست اور بھاری ہوگا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے، یہ ہماری کیا تیاری ہے اس کی؟ خدا را سوچیے، کسی کے لیے نہیں، اپنے لیے سوچیے، صرف اپنی اصلاح کیجیے۔ اپنی اصلاح ہوتی چلی جائے گی تو گھر کی صلاح، اور گھر سے ہوتی جائے گی تو پھر یہ گھر سے باہر نکلے گی تو ہمسایوں میں یہ خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ خدا را سوچیے، خود گزرنا ہے، دوسرے کو پیچھے کر کے دھکا دے کے بس میں گزر جاؤں، اس چیز کو نکال دیجیے پلیز، یہ میری التجا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، چل رہا ہے کہ نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔